سرور انبیاء فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مختلف نمازوں میں مختلف صورتوں کی اور آیات بینات کی تلاوت فرماتے تھے۔ ان میں سے کچھ روایات مذکور ہیں، پیش کی جاتی ہے تاکہ احباب اس سے لطف اٹھا سکیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ والی آیت تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں یعنی فرض کی 2 رکعتوں سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کے 3 فرضوں کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں، ان میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد سرکار تلاوت فرماتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فجر کی نماز میں ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ان آیات بینات کی تلاوت فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز فجر کی نماز میں حامیم تنزیل السجدہ کی تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ فجر کی نماز جو جمعہ کے دن تھی، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی رکعتوں میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصحف شریف میں پڑھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر سورہ قاف کو یاد کر لیا۔ ایک تو فجر کی نماز میں جب سرکار اس کی تلاوت کرتے تھے میں اس کو سنا کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ جب میں تنور پہ آتی تھی تو ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنور، جو حضور کے ازواج کا، حضور کے گھر والوں کا اور ہمارا تنور 2 سال تک ایک ہی تنور تھا، تو اس تنور پہ بیٹھ کے میں حضور سے سورہ قاف سنا کرتی تھی، حضور پڑھا کرتے تھے اور میں تنور پہ بیٹھ کے سنا کرتی تھی۔ مجھے فجر کی نماز میں اور تنور پر بیٹھ کر سننے والی اس معمول نے مجھے سورہ قاف مکمل طور پر یاد ہو گئی۔ سبحان اللہ، نماز میں سننا اور کبھی تنور پہ بیٹھ کے سننا، وہ کیا سہانا وقت تھا اور کیا ہی خوبصورت گھڑیاں تھیں۔ ظہر اور عصر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ظہر میں پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کا اندازہ ہے اتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیات کی تلاوت کا اندازہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وہ کیا سہانی نماز ہوگی، اور کیا ہی خوبصورت گھڑیاں ہوگی، اور کیا ہی حسین نمازی ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ مغرب میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری سورہ مرسلات سماعت کی مغرب کی نماز میں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ والطور کو مغرب کی نماز میں پڑھا، اور عشاء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی۔ معذرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں پہلی رکعت میں والشمس وضحاہا کی تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز عشاء کی نماز پڑھائی، اور آپ نے عشاء کی نماز میں اذا السماء انشقت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور اس میں سجدہ کیا۔ تو
عرض کی گئی کہ اے ابو ہریرہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں اسی مقام پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں ضرور اسی مقام پر عشاء کی نماز میں جب بھی زمان مشقت پڑھوں گا تو اسی مقام پر میں سجدہ کروں گا۔ ویسے اگر آیت سجدہ قرآن مجید میں جو 14 مقامات ہیں آیات سجدہ ہیں، اگر وہ نماز کے دوران آیت سجدہ آ جائے اور امام چاہے تو ان آیات پر سجدہ کر لے اور چاہے تو اپنی تلاوت مکمل کر کے معمول کے رکوع و سجود کر لے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مواخذہ ہوگا۔ نماز کی حالت میں رکعت میں بھی اس سجدے کو الگ طور پہ نہ کرنا تو وہ اس رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر نماز میں آیت سجدہ کے لیے الگ طور پہ سجدہ نہ کرے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر ایسا کرنے سے بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ عشاء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والشمس وضحاہا اور والتین پڑھا کرتے تھے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صلاۃ الفطر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی اور فرمایا، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی، اور وطر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ اگرچہ اس تلاوت سے تیسری رکعت وطر کی لمبی ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، لہٰذا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث کی روشنی میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں اخلاص اور معوذتین کو پڑھا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے نماز جمعہ میں پوری سورہ قاف کو سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیدین میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتوں کی تلاوت سنی گئی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید اور جمعہ ایک ساتھ ہو گیا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز میں اور پھر جمعہ کی نماز میں ایک ہی تلاوت فرمائی۔ جب عید اور جمعہ ایک ہی دن تھا تو فجر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ کو پڑھا اور پھر سورۃ الغاشیہ کو پڑھا، تو جمعہ پھر دن میں عید کی نماز میں بھی ہوا، پھر جمعے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبح اسم ربک الاعلیٰ اور پھر دوسرے رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نماز وطر میں جو ہم تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں معروف اللہم انا نستعینک ونستغفرک آخر تک، وہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے جو صحاح کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اس کی تعلیم فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلی اللہ علی النبی محمد۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور صلی اللہ علی النبی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔